بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح دل پر پتھر رکھ کر پروگرام کروا رہے ہیں، کیونکہ والد محترم نے حکم فرمایا تھا بیٹا 3 پروگرام جاری رکھنا، 14 اگست اور سالانہ کانفرنس 36 گھاٹے میں، اور 23 مارچ کا پروگرام مامو کانجن میں۔ بیٹا یہ اس طرح جاری رکھنا جس طرح 9 ذی الحج کو حج نے ہو ہی جانا ہے۔ جب عمرے پر جانے لگے تو مجھے فرمانے لگے کہ حجازی میرا ایسے ہی بیٹا جس طرح تم ہو، آپ سے زیادہ مجھے وہ پیارا ہے، میں اپنے ساتھ اس کو عمرے پر اس لیے لے کر جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے اشکال نکل جائے۔ بیٹا یاد رکھنا یہ میرا آخری عمرہ ہے۔ عمرے سے واپسی پر فرمانے لگے ابو بکر آپ نے تو عشر عشیر بھی خدمت نہیں کرنی تھی جس کی میری حجازی صاحب نے کی ہے۔ ذہب الذین احبهم ذہب الذین احبهم وبقیت مثل السیف فردا۔ خوش گلزار بغیچے اندر جدو وگی ہوا خزاں دی، پتھر ٹوٹ پردیسی تھی گئے ٹھنڈی چھاں جنا دی۔ برادران اسلام، اہل علاقہ کو یہ اعتراض ہے کہ ان کا جنازہ یہاں کیوں نہیں کروایا گیا۔ والد محترم کی وصیت ریکارڈنگ بھی ہے اور تحریراً بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا میرے صرف 2 جنازے ہوں گے، ایک جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں، دوسرا بالا کوٹ میں۔ جس وقت والد محترم سول ہاسپٹل اکاڑا میں داخل تھے، ہیڈ ماسٹر مسعود صاحب نے ان کو عرض کی کہ حضرت آپ اپنی وصیت پر نظر ثانی کریں، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے مامو کانجن دفن کر دینا، میرا جنازہ صرف مامو کانجن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مجبوری نہیں تھی۔ یہ اہل علاقہ کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں کہ ناراض تھے، یہ تھے وہ تھے، ان کے دل میں کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ تہجد کے وقت ہفتے والے دن جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو مجھے فرمانے لگے بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ میں مزید قریب گیا، فرمانے لگے 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کروں گا۔ پھر فرمانے لگے بیٹا میں جماعت کا امیر بھی رہا ہوں، مختلف اداروں کے ساتھ میرا تعلق بھی رہا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، آپ سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ میں کچھ خاموش ہو گیا تو فرمانے لگے بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف سورۃ یوسف کی تفسیر سنائی اور بتلائی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جان جیسے آپ کا حکم۔ فرمانے لگے نہیں 3 دفعہ قسم اٹھاؤ اور میرے کان میں کہو۔ بھائی ان کو کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آخرت کا سفر آسان فرمائے، جو ان کے صدقہ جاریہ کام چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ واجب الاحترام حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح مولانا ابو بکر صاحب نے فرمایا الحمدللہ حمدن کثیرہ۔ اسی دونوں پائیاں نے
40-50 سال نے زندگی گزاری ہے. ایسا تقوی، ایسی اللہ کی رضا اور آخرت دا فکر اسی سمجھتے ہیں کہ ساری تربیت انہوں دا بہت زیادہ حصہ سی. اور الحمدللہ حمدن کثیرا ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دے درجات بلند فرمائے اور جنہ چر زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کر دے رہنا گئے. باقی ادارہ یہ بہت سیدین شہیدین دی ایک یادگار ہے اور میں اتھے ادارے جو اس جانے بھی کہنا رہنا ہے کہ اصل پاکستان جیڑا بنایا ہے وہ سیدین شہیدین شہداء بالا کوٹ دی تاریخ ہے. میں کئی دفعہ اتھے گل دسی ہے کہ اصل چیز ہے یہ ہے تقریباً 1 لاکھ تو زیادہ علماء کرام شہید کیتے گئے پہ شہداء بالا کوٹ. نہ جانے کتنی شہادتوں کا تذکرہ مقصد نہیں. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے نے بھی ترقی نصیب فرمائے اور میرے بھائی ابوبکر نوں اور مزید توفیق عنایت میں انہاں دے بھائی سارا نوں کہ مل جل کے اس ادارے واسطے پوری کوشش کرن اور دن رات ایک کرن تاکہ حضرت صاحب دے درجات اللہ بلند رائے کرے اور نبیان صدیقان اللہ من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن رائے کر فیقہ دے نال ملا دے. اللہ کے دعا توڑا سب دعونا قبول فرمائے. میں نے سچی بات دلی خوشی ہوئی ہے تو انہوں بیک کے کہ تسی تشریف سارے ساتھی لے آئے ہوں. اللہ توڑا سب دعونا قبول فرمائے اور اس ادارے دا میں پھر گزارش کروں گا خصوصی ادار خیال کرو پنڈا والے بھی دوسری جگہ والے بھی ہر قسم کا تعاون مالی لحاظ نال بھی اور اپنے بچے بھیجو. یہی اصل چیز ہے. یہی مغرو ہوتی ہے کہ باقی تجھی مولوی عائد صاحب دے رحمت اللہ علیہ دے اور سچے مغرب ساتھیوں اور خصوصی میں پھر عرض کروں گا کہ میرے توڑے واسطے ضروری ہے کہ اسی ہر لحاظ نال تعاون کے تعاون بر و تقویٰ دے تحت تاکہ ادارہ مزید ترقی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے عمل دی توفیق عنایت فرمائے. یا ایک آخری گل بس یہی ہے کہ نماز دی سستی دور کرو. نماز دی اصل چیز ہے. ادارہ دا مقصد مساجد دا مقصد نماز. اللہ دی بندگی سب تو بڑی نماز. اذان ہو جائے فوراً نماز مسجد با جماعت پڑھو. نماز دی سستی نہ کرو، کسی تے ظلم نہ کرو، کسی تے زیادتی نہ کرو. آپ اتفاق اتحاد رکھو. اسے جی برکت ہے، اسے جی عزت ہے. اللہ کے دعا میں نے تو عملی توفیق صدق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے. تمہیں ہر وقت یہ دھڑکو لگا رہتا تھا کہ تمہیں ہندو اور سکھ اچک کر نہ لے جائیں. پس اللہ نے مہربانی کی فآواکم، تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا، دیش دیا، ملک عطا فرمایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہیں ایٹمی پاور بنایا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں سونا اگلنے والی زمین عطا فرمائی. پاکیزہ رزق تمہارا مقدر بنایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. صدق اللہ مولانا العظیم. بجلی گئی ہے؟ اچھا کوئی گل شروع رکھا نا میں کم.
حضرات، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبو، ساتھیو، آج 14 اگست ہے۔ انگریزی مہینے کے اعتبار سے چونکہ ہمارے ملک میں یہ مروج ہے، 14 اگست وطن عزیز پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اگرچہ دوسری تاریخ نسل نو کو معلوم نہیں ہے۔ ماہ رمضان تھا، جمعۃ الوداع تھا، 26واں روزہ تھا، آگے لیلۃ القدر والی رات تھی جب یہ دیش، یہ وطن دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا تھا۔ چونکہ ملک میں انگریزی تاریخ چلتی ہے، اسی کو سنایا منایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے۔ 2 اس کے حصے ہیں گفتگو کے۔ میں تفصیل اور طوالت سے بچتا ہوا، چونکہ ہمارے آج کی مجلس کے مہمان ذی وقار خطیب پاکستان مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ عصر تک پروگرام سمیٹنا ہے، میں ذرا مختصر انداز میں کوشش کروں گا بات کو سمیٹ لوں۔ حضرات ذی وقار، وطن عزیز پاکستان 14 اگست کو بنا، مگر اس کی ایک تاریخ ہے پہلے سے۔ کراچی جسے دیبل کہا جاتا ہے، یہاں ایک بی بی نے آواز دی تھی جسے قذافوں ڈاکوؤں نے لوٹا تھا۔ وہ چلائی تھی، چیخی تھی، جس پہ سمندر پار سے محمد بن قاسم جوان سال جرنیل 17-18 سال کی عمر کا اس عورت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آیا تھا، اور وہاں سے وہ آگے بڑھا اور فتح کرتا ہوا ملتان تک بلکہ شور کوٹ تک پہنچا۔ چونکہ محمد بن قاسم ملتان سے آگے شور کوٹ تک آیا تھا، اپنے اخلاق، عدل و انصاف جو اسلام کا معیار ہے، اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہوئے۔ پوری تفصیل میں جاؤں گا، وقت لگے گا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو توفیق دی، یہ ہندوستان فتح ہوا۔ بڑا لمبا مسلمانوں کا دور حکومت تھا، مغلیہ دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر کے نااہل جانشین سنبھال نہ سکے۔ اس کے بعد یہاں تاجروں کی شکل میں انگریز نے آ کر دوبارہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ حضرات ذی وقار، وطن کے استخلاص کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے تحریکیں چلتی رہی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور بالخصوص سیدین شہیدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تحریک ہے، جو تحریک جہاد ہے۔ اور یہ ایسی تحریک ہے جسے سرگزشت مجاہدین میں مولانا غلام رسول مہر نے لکھا
کہ 1400 سالہ پوری تاریخ میں مجاہدین کی واحد وہ تحریک ہے، یوں لگتا تھا جیسے صحابہ کا ٹوٹا ہوا بچھڑا ہوا کوئی قافلہ ہے، عمل میں، کردار میں، گفتار میں۔ چونکہ تحریک سیدین کا جو اصل مشن تھا رسومات سے لوگوں کو بچانا، اسلام کے قریب لانا، یہی ہندو انگریز گٹھ جوڑ نے کیا تھا، مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ کیا، رسم و رواج میں ڈالا، اسلام عام ان کے ذہن میں کر دیا تھا۔ انہوں نے رسومات سے ہٹایا، اسلام کی تعلیم دی۔ دو نقطۂ نظر تھے، ایک اسلامی نظام کا نفاذ، توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گا، اسلامی نظام کا نفاذ، اور دوسرا ملک سے انگریزوں کو نکالنا۔ ان دو کاموں پہ اس تحریک نے کام کیا۔ حضرات وہ سامنے لکھا ہوا ہے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور بے شمار غازی 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ میں جام شہادت نوش کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ میں اس موقع پہ پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آغا شورش کاشمیری نے اپنی 3 کتابوں میں یہ حوالہ دیا ہے، نالہ دل، بوئے گل، دودھ چراغ محفل، یہ 3 کتابیں اس کی ملتی ہیں، پڑھیں ذرا اس کو۔ اس میں اس نے لکھا یہ غلط ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا، حاصل مسلم لیگ نے کیا ہے، لفظ ذرا غور سے سمجھنے ہیں، حاصل مسلم لیگ نے کیا ہے، اس کی بنیاد تو سیدین شہیدین نے بالا کوٹ کے سنگلاخ پتھروں کو اپنے خون سے رنگ کر اپنے خون کی سرخ سیاہی کے ساتھ پاکستان کی قرارداد کو تحریر کیا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کی بیس اور بنیاد اس تحریک سیدین شہیدین نے رکھی، جس کو اپنوں نے بھی مانا، بیگانوں نے بھی مانا، اور جو 6 مئی 1831 کو بہت بڑا قافلہ شہید ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوار حضرت مولانا صوفی عائش محمد رحمہ اللہ، وہ اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، فنا فی الجماعت تھے، کوئی ان کی گفتگو ایسی نہ ہوتی جس میں سیدین شہیدین کا تذکرہ نہ ہوتا، اکیلے اس طور پہ پوری مضبوط جماعت ہے۔ حضرات ذی وقار، میں یہ تھوڑے اشارے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 1919 میں سانحہ جلیانوالہ پیش آیا۔ میں معذرت سے کہوں گا، پاکستان کی آج 75ویں سالگرہ ہے، 75واں یوم آزادی ہے، پوری صدی آج مکمل ہو گئی ہے، تیسری نسل ہماری جوان ہو گئی ہے، چوتھی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ نسل نو کو نہیں معلوم کہ یہ ملک عام ملکوں کی طرح ملک ہے، یہ اس کا کوئی پس منظر ہے۔ میں عزیز مکرم مولانا ابو بکر عائش سلمہ اللہ تعالی ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور اس پروگرام کے ترتیب دینے پہ ان کو مبارک بھی دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ آپ لوگوں کی وفا پہ آپ کو سلام کرتا ہوں۔ مشن لے کے جانا ہے، سبق لے کے جانا ہے۔ کیوں منا رہے ہیں دن؟ بڑی اہمیت کا حامل یہ دن ہے، انگریزی کے حساب سے مان لیتے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دن۔ اور یاد رکھیں، یہ دیس
صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی ہجرت مدینہ ہے جس پہ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے گا ان کی مثالیں دوں، صرف ایک۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنا بیٹا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم ان کو لے کے ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں۔ ان کے برادری کے لوگ آئے، سسرال والے بھی آئے، میکے والے بھی آئے۔ کہا ابو سلمہ تو جانا تو جا، بیٹی ہماری ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ددیال والے آئے، ابو سلمہ تو جاتا تو جا، بیٹا ہمارا نہیں جانے دیں گے۔ اکلوتا بیٹا اور بیوی چھین لی گئی، سواری سے اتار لی گئی۔ تنے تنہا حب رسول سے سرشار آمنہ کے در یتیم کا محبت اور پیار لے کے یہ سوئے مدینہ روانہ ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روز جہاں سے جدائی اور بچھڑی تھی وہاں کے دیر تک روتی رہتی تھی کہ میرا خامد یہاں مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ بڑی اور مثالیں ہیں۔ پھر یہ جو ہماری پاکستان کی تحریک ہے، حضرات وہاں سے لے کے 1857 کی جنگ آزادی یہاں شروع کریں، سیدین کی شہ تحریک سے انڈمان کاڑا پانی کے جزیروں سے ہوتے ہوئے اس پاکستان کی ذرا تاریخ پہ طائرانہ موٹی موٹی نگاہ ڈالیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو ذرا سب کی یاد کروانا چاہتا ہوں۔ گاہے گاہے باز خواہ قصہ پری نارا، پاکستان ایسے نہیں بن گیا۔ ہمارے اسلاف نے اسی تاریخ نے سیدین کی تحریک میں سے کیس امبالہ کا بڑا مشہور ہے۔ سیشن کورٹ امبالہ کے اندر کیس چل رہا تھا جس میں مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری، ان کی کتاب کاڑا پانی ان کی اپنی زبان سے ہے، حاجی محمد شفیع اور ان کے ساتھی تھے۔ آج مشہور کیس تھا، ہندو اور سکھ دیکھنے آئے کہ آج اس کا فیصلہ ہونا ہے، مولویوں کے کیس کا احاطہ سارا بھرا ہوا تھا سیشن کورٹ کا۔ جج نے کہا یہ کیس اتفاق کی بات، حاجی محمد شفیع MA LLB تھے، خود اپنا کیس فائٹ کر رہے تھے، خود لڑ رہے تھے۔ جج نے کہا مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانیسری لڑ رہے تھے، وہ MBBL تھے، مولانا جعفر تھانیسری اور حاجی شفیع تینوں کو سزائے موت اور ان کی لاشیں ورثاء کو نہیں دی جائیں گی، یہاں قبرستان میں گاڑ دی جائیں گی، جنہوں پور دینا کندے۔ مولانا یحییٰ علی اور مولانا جعفر بالخصوص جو سمجھ رہے تھے مسکرا اٹھے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو گیا تھا، اذان کی آواز آئی، عدالت کی سماعت شروع تھی۔ مولانا یحییٰ علی نے کہا جناب جج صاحب آپ سے بڑے کا پیغام آیا، ہم نے اس کے ہاں حاضری دینی ہے، معذرت۔ اس نے کہا نو، عدالت کے اصولوں کے منافی ہے، رک جائیں۔ کہا عدالت جائے جہنم میں، ہم اسی جگہ پہ رب کے پیغام کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں قبول کرتے ہیں اور وہیں صفحے بنا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ جج اور غصے میں آیا، فیصلہ سنایا تو مولانا مسکرا پڑے۔ اس نے سمجھا کہ ان کو فیصلے کی سمجھ نہیں آئی، فیصلہ ریپیٹ کیا، دہرایا۔ کہا مولانا سمجھے نہیں، آپ کو سزائے موت ہے۔ کہا اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں، اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں۔ جج صاحب سن لو،
میرا بھی عقیدہ کیا ہے؟ موت کا فیصلہ جج کے پاس نہیں، موت کا فیصلہ رب کے پاس ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہا میرے رب کے لیے مشکل نہیں، میں زندہ ہوں اور تیرا جنازہ جا رہا ہوں۔ اہلاً اہلاً و سہلا، رستہ دیں جی مولانا شیف لائیں، اہلاً و سہلا، بٹھاؤ بٹھاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، اہلاً اہلاً، اچھا جی، ادھر آ جاؤ۔ حضرات توجہ فرمائیے، اس نے فیصلہ دوبارہ دہرایا تو مولانا فرماتے ہیں جج صاحب تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہے اگر ہمارا مولا ہماری شہادت قبول فرما لیتا۔ فیصلہ کر کے جج گھر چلا گیا، کیس بڑا مشہور تھا، ہندوستان میں چرچا تھا۔ رات کو جج کی بیگم مسز جج وہ کہنے لگی ہو جج کر کوئی چج۔ وہ مولوی تو بڑے خوش ہیں، یہ چکر لگانے آئے نا رات کو، واہ مولا جو تے من کان للہ کان اللہ لہ۔ اندھیر اور کال کوٹھری کو رب نے اپنے نور سے منور کر دیا، اور مولانا مسکرا رہے ہیں۔ یحییٰ علی، مولانا جعفر تھا نیسری اور حاجی محمد شفیع رحمہ اللہ۔ یہ بی بی جا کہنے لگی سزا تو دی تھی، پریشان ہوں، مولوی تو پہلے ناڑوں بھی خوش ہے۔ اس نے گورنر سے رابطہ کیا کہ مولوی تو خوش ہے۔ اس نے کہا فیصلے میں تبدیلی کر لو، تبدیلی کر لو، ایک تو ان کی کال کوٹھڑی پہ ذرا سختی زیادہ کر دو، کھانے پینے کی چیزیں روک دو، میں کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ انہوں نے روٹی روکیا، عید کا دن ہے، وہ سنتری جو سامنے کھڑا ہوتا ہے کہتا کوئی بندہ آیا نہیں، روٹی کوئی لایا نہیں۔ میں نے جو اندر صبح کو دیکھا بھنا ہوا گوشت بھی ہے اور میٹھی چیزیں بھی پڑی ہیں، میرے رب نے اپنی قدرت سے ان کو دے دی۔ کہا انہیں عبور دریائے شور، کاڑے پانی کی صدا دے دو، انہیں نہ مارو، یہ مرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اگلے دن آیا جلاد، مولانا یحییٰ علی کی داڑھی کے 3 4 بال لے کر کھینچے، چہرہ خون آلود تھا، خون بہ رہا تھا اور مولانا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جلاد نے سمجھا اب ذرا تکلیف سے یہ رویا ہے، جب سمجھے فرمایا کم بخت، میں داڑھی کی تکلیف پہ نہیں رو رہا، میں تو داڑھی کی شہادت کی پہل پہ رو رہا ہوں، وہ مجھ سے پہلے شہید ہو گئی ہے اور میری شہادت لیٹ ہو گئی ہے۔ حضرات یہ تو میں نے اس تحریک سے وہ جوڑا ہے۔ اگلی باتیں مجھے 10 منٹ میں اور کروں گا، چونکہ مولانا نے بھی خطاب کرنا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، گفتگو تو میری چونکہ اگلی ذرا زیادہ محیط ہے باتوں پہ، مگر آئیے تھوڑا سا میں یہ بھی تذکرہ کروں۔ یہ پاکستان جب بننے لگا تو امرتسر میں بڑے بڑے جلسے کیے، جیسے یہ تحریکیں میں نے عرض کیا، بڑے بڑے جلسے۔ مسلم لیگ نے بہت بڑا جلسہ کیا جس میں حکیم محمد اجمل بھی تھے، مولانا محمد علی بھی تھے، اور آپ حیران رہ جائیں اس جلسے کے صدر استقبالیہ ابو الوفا شیر پنجاب مولانا صلاح اللہ امرتسری تھے، جس جلسے کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا تھا، اور ایک 1920 میں وائسرائے سے ملنے کے لیے ایک وفد گیا۔ اس وفد میں بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں مولانا صلاح اللہ امرتسری بھی تھے۔ پھر 1946 میں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کلکتہ کے اندر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، بہت بڑی کانفرنس تھی، جس کی صدارت
امام العصر حضرت علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے کی، اور مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمہ اللہ نے وہاں اعلان کیا کہ پورے ہندوستان میں بسنے والے اہل حدیث، یہ 1946 کی بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ بن چکی تھی اس وقت، کہا پورے ہندوستان کے اہل حدیث لوگ وہ مسلم لیگ کے حامی ہیں، اس کی حمایت کریں گے، ہمارا خون پاکستان بنانے کے لیے حاضر، ہماری اولادیں اس کے لیے حاضر۔ پھر یہ کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، نگر نگر، بلکہ تاریخی ایک اور جملہ بھی کہہ جاؤں، جب 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں ہو رہی تھی، اس میں اسی قافلے کا سرخیل صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کا استاد محترم مولانا محمد سلیمان وزیر آبادی کے والد محترم مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہہ دیا کرو، کوئی اڈا پار نہیں، دعا ہی ہے، مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ، ان پہ پابندی تھی یہاں آنے پہ، ملنگ بن کے باقاعدہ جینین ملنگ، ہاتھ میں مطار، بڑے بڑے بال، سرخ داڑھی، مونچھیں ساتھ ملی ہوئی، سرخ چہرہ، یہ بھی بیٹھے ہیں پیچھے۔ جب کوئی پاکستان بننے کی قرارداد آتی ہے، یہ مطار لے کے جھوم کے کہتے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا؟ پیچھے بیٹھا ملنگ بول رہے ہیں، کسی ایجنسی کو نہیں پتا چلا یہ ملنگ نہیں، مولانا فضل اللہ وزیر آبادی ہے، جنہوں نے اپنے خون سے وطن کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ حضرات جب یہ جھوم کے بولا، خطاب کر رہے تھے امام العصر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، کوئی گل نہیں، کہہ دو رحمت اللہ، تو آڈے کو ہر شاہ مانگ کے لینے پہندی ہے، ایڈے ولی ہو تو سی۔ مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ وہ تقریر کر رہے تھے، ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے جہاں آزادانہ زندگی بسر کرے، جہاں پرچم مصطفیٰ لہرائے، جہاں لا الہ الا اللہ کا راج ہو، جو مثل مدینہ ہو، جہاں چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہو۔ یہ ملنگ پیچھے سے ہلا، پھر اس کا مطلب کیا؟ بڑا جھوم کے کہا، مولانا فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا؟ بولو آہستہ آہستہ، لا الہ۔ پھر یہ نعرہ بچے بچے کی زبان پہ پورے ملک میں گونجا، لے کے رہیں گے نہ بولے ہو، لے کے رہیں گے، بن کے رہے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا تھوڑا آہستہ، زور لگ گیا، انرجی ضائع ہوگی، گرمی بڑی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا اور ہوڑی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب تو انو اللہ جنت دے۔ حضرات توجہ فرمائیں، ذرا بات سمیٹنا چاہتا ہوں، ساری باتوں کو سمو دیتا ہوں ایک واقعہ میں۔ ویسے تو یہ دلدوز یہاں کے لوگ اکثر مہاجرین کی جماعتوں کے لوگ ہیں، جنہیں پتہ ہے آج تیسری نسل جوانوں کی نہیں جانتی پاکستان کیسے بنا تھا۔ کونین کا رب گواہ، میرے آبا نے اپنی رگوں مقدس شہراب کے خون سے ہندوستان کے ندی نالوں کا رنگ سرخ کر دیا تھا۔ بڑی دلدوز یہ واقعات ہیں۔ ایک عرض کروں گا فقط آج کی مجلس میں، ایک قافلہ آیا اور یہ ہوشیار پور سے آ رہا ہے، دریائے بیاس کے کنارے سے یہ قافلہ گزرا تو یہاں پہلے سے قافلہ تحت کر کے میتیں پڑی ہیں جنہیں پرندے اور درندے نوچ رہے ہیں۔ سمجھ گئے یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو اس طرح موت کی وادی میں سلا دیا گیا۔ آخر انسان ہے، انسان ہوں، ساگر پیالہ و ساگر تو نہیں ہوں میں۔ جو ہی یہ دریا کراس کر کے پرلی کنارے پہ پہنچے، سارا قافلہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اچانک کسی کے کرہنے کی آواز آئی، ان میں ایک بابا نصیر الدین ہے، یہ آگے بڑھا، کچھ بندے اور بھی ساتھ چل دیے۔ اس نے دیکھا یہ عورت ہے، کرہ رہی ہے زخموں سے اور زندگی کی آخری سانسیں گر رہی ہے۔
اس نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا تم پاکستان جا رہے ہو؟ کہا جی بی بی، جی بیٹی، پاکستان جا رہے ہیں۔ کہا میرے 2 پیغام لے جاؤ، مجھے تو پاکستان پہنچنا نصیب نہیں، میری تو زندگی آخری لبوں پہ ہے۔ انہوں نے کوشش کی مرم پٹی وغیرہ کرنے کی، مگر وہ وقت گزار چکی تھی۔ اس نے کہا پہلا میرا پیغام یہ ہے، تھوڑا سا میرے پاس سونا ہے، کسی طریقے سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کو پہنچا دینا تاکہ پاکستان کے کام آ سکے۔ دوسرا پیغام، بابا پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا، پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ سینکڑوں اس قسم کے واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات، جن میں ایک ایسا بھی ہے، بی بی آ رہی ہے، اس کے سارے گھر والے شہید ہو چکے ہیں، کوئی بھائی نہیں بچا، کوئی رشتہ دار نہیں بچا، کوئی چچا نہیں بچا، کوئی رشتہ دار نہیں بچا، تنے تنہا 2 بیٹے ساتھ ہیں، 2 موتی لا رہی ہے، ایک 6 سال کا بیٹا سینے سے چمٹایا ہوا، ایک 2-2.5 سال کا انگلی سے لگایا ہوا۔ یہ جتھے 2 آئے ہندوؤں اور سکھوں کے، آگے پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے۔ کم بختوں نے اس مظلوم بی بی کے انگلی سے لگا ہوا 2.5 سالہ بچہ چھینا، ماں کے سامنے اٹھا کے ہوا میں لہرایا، نیچے سے نیزے کی انی پہ پرو دیا اس کا۔ 2.5 سال کا بچہ چلاتا ہوا کہتا ہے، سارا قافلہ دردناک کر دیا، آسمان تک کوہرام مچ گیا اس کی چیخوں سے۔ اس نے کہا اماں میں تو کسی جلسے میں بھی نہیں گیا، میں نے تو یہ نعرہ بھی نہیں لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ بے ای ذنب قتل، مجھے کس جرم کی پاداش میں مارا جا رہا ہے۔ کم بخت کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، چھاتی سے چمٹا 6 ماہ کا پھول، اس کو بھی ہوا میں اڑایا، نیچے سے نیزے کی انی پہ لٹکایا۔ یہ بچہ بول تو نہیں سکتا 6 ماہ کا، امی ابو بھی نہیں کہہ سکتا، مگر آنکھوں سے یہ بھی کہہ رہا تھا امی، اب میں تو امی اور ابو بھی نہیں کہہ سکتا، بے ای ذنب قتلت، مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے۔ حضرات آج 75 سال ہو گئے اس دیش کو لیے ہوئے، وہ بی بی، وہ بیٹے، وہ شہداء جن کی تعداد کم و بیش 20 لاکھ سے زیادہ ہے، آج زمین کے نیچے لیٹے ہوئے میرے ذریعے آپ سے سوال کر رہے ہیں، کیا پاکستان مثل مدینہ بن گیا ہے؟ کیا پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن گیا ہے؟ کیا پاکستان میں پرچم مصطفیٰ لہرا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا راج ہے؟ حضرات میں اور آپ 20 لاکھ شہداء کے غدار ہیں، معذرت کے ساتھ ہم نے ان کے خون سے غداری کی، آزمایا، تجربے کیے، آج تجدید عہد کا دن ہے، آئیے اپنی بساط اور قوت کے مطابق لٹیروں سے بچ کر، یہ سب اوپر ہوائی فائر کرنے والے، کوئی ملک کو آزادی کا نام دے کر اندر سے رابطے وہاں کرنے والے، سب یہ دھوکے باز ہیں، بچیے ان سے، کونین کا رب گواہ، اپنی سطح پہ اٹھیے، اپنی جگہ پہ کوشش کیجئے اور تحریک سیدین شہیدین کو زندہ کیجئے، پھر سے اٹھیے، اپنے اپنے ماحول میں روایات رسوم سے بچیے، اسلامی اقدار کو اپنے وجود پہ تو اپنائیے، اپنے ماحول میں اپنائیے، اپنے قوم میں کمیٹیاں مقرر کر کے شرعی فیصلے کیجئے، بچیے وہاں سے، کچھ تو آغاز کیجئے، ان شہیدوں کے خون سے کچھ تو وفا کر سکے۔ حضرات کیا تقدیر نے اسی لیے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے، اس لیے بنایا تھا۔ آج
میں اپنی گفتگو کو اس پہ سمیٹنا چاہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، بڑی ایک تاریخ جو میں لے کے آیا تھا ساری چھوڑ کے آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو آپ کو یاد ہوگا بابا ابراہیم خادم کی زبان میں، اے پاکستان جو بڑیا تیریاں لاشاں تے ادی قیمت کرڑی تاریے ہن نظر رکھی بدماشاں تے، نہ دل لگاویں نوٹاں تے، نہ مست ہوویں نہ خاشاں تے، نہ رات گزاری سن میں وچ، نہ دل لگاویں تاشاں تے۔ اٹھ پہرے دارا صدیاں تو آزاد ہوئوں، جے خادم دی گل منی نہ پھر اج یا کل برباد ہوئوں۔ اور دوسری بات کہہ گے امن چین ہونا نہیں، ہٹنی تباہی نہیں، جنہ چر ہوئے کی حکومت الہی نہیں۔ اللہ پاکستان کو پاکستان بنا دے، اللہ پاکستان کو پاکستان بنا دے۔ جر سے آمین تو چنگی کہہ دو مکوڑ لگا، پاکستان کو یا اللہ پاکستان بنا دے، اللہ اسے کلمے کا راج عطا کر دے۔ اور اس بات پہ اجازت چاہ رہا ہوں، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کی ہر گلی، وطن کا ہر گلی اور کوچہ تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی اور کوچہ، یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ بچنا ہے آج پھر دیش کو اس کی اصل کی طرف لوٹائیں، کلمہ طیبہ کی طرف لائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ بڑی محبت سے تشریف لائے، چیدہ چیدہ تھوڑی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتیں میں نے تحریک پاکستان سے کی ہیں، ورنہ واللہ شاید اتنی ہمت اور جرأت نہیں، اتنے دل دوست دل ہلا دانے والے واقعات اور قربانیاں ہیں۔ وہاں انہوں نے ہجرت کی، مشن پایا تو مدینہ امن کا گہوارہ بن گیا، مدینہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ ہماری بھی قربانیاں اسی انداز کی ہیں، مگر مشن چھوڑ دیا اور پاکستان مثل مدینہ نہ بن سکا۔ اے اللہ میرے دیش کو ہر بری نظر سے محفوظ فرما، اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔